پچھلے کئی دنوں سے دہلی میں کسانوں کا آندولن جاری ہے اور اس کی وجہ ہے وہ 3 نئے قانون جنہیں 27 ستمبر کو بھارتی راشٹرپتی نے منظوری دی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ دیش کی لگ بھگ 60% آبادی جس وبھاگ سے جڑی ہے اسے اس طرح سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلنا پڑا۔ آئیے ان 3 فارمز ایکٹ کو گہرائی سے دیکھیں کہ آخر کس وجہ سے کسانوں کو آندولن کے لیے نکلنا پڑا، آخر کیا کمیاں ہیں جو اس نئے بننے والے قانون میں انہیں دکھیں۔ پہلا ایکٹ دی فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ 2020۔ تو آئیے اس ایکٹ کو آسان زبان میں سمجھیں۔ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو خود کی اگائی ہوئی فصلوں کو روزی کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن جو شہر میں رہتے ہیں انہیں سب کچھ خرید کر کھانا پڑتا ہے، اور چاول، گیہوں یا دوسری کھیتوں میں اگنے والی اشیاء جنہیں وہ دکاندار سے خریدتے ہیں وہ سب کچھ کسان کے پاس سے سیدھے دکاندار کے پاس نہیں آتا۔ پھر وہ آتا کیسے ہے؟ دراصل سن 1995 میں حکومت نے ایک بورڈ APMC کے نام سے بنایا، ایگریکلچرل پروڈیوس مارکیٹنگ کمیٹیز۔ پورے ہندوستان میں لگ بھگ ایسی 7000 سنستھائیں ہیں جہاں پر دلال موجود ہوتے ہیں اور ان کے پاس حکومت کی جانب سے خرید و فروخت کرنے کے لیے لائسنس ہوتا ہے، اور حکومت ہر سال چاول، گیہوں کے لیے MSP منیمم سپورٹ پرائز طے کرتی ہے۔ یہ MSP کسان کے فائدہ کو مد نظر رکھ کر متعین کیا جاتا ہے۔ جیسے مان کر چلیے کہ کسی نے 2 ایکڑ زمین گیہوں لگایا اور اس کا خرچ پر کوئنٹل 1500 روپے ہو رہا ہے، تو حکومت MSP کے ذریعے اس کے گیہوں کا دام 2000 روپے رکھے گا تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو۔ سارے کسان فصل تیار ہونے کے بعد اس فصل کو MSP کی قیمت سے APMC میں دلال کو دیتے تھے، اور وہ دلال پھر دکاندار کو، اور پھر دکاندار سے ہم خریدتے ہیں، اور اس طرح سارے کسانوں کی کل پیداوار مناسب قیمت پر بک جاتی اور انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ لیکن نئے قانون بننے سے اور حکومت کے ذریعے اسے منظور کرنے سے جو بدلاؤ آیا ہے اس کی وجہ سے کسانوں کی زندگی کے خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ بدلاؤ کو سمجھیے۔ حکومت نے کہا ہے کسانوں کو اپنی فصل بیچنے کے لیے MSP کی قیمت پر APMC کو دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سیدھے تاجر اور کمپنی سے بات چیت کر کے لین دین کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کسان اور دکاندار کے بیچ میں پہلے جو APMC تھا اس کا رول اب لگ بھگ ختم ہو جائے گا۔ بظاہر یہ بدلاؤ کسان کے لیے تو فائدہ مند دکھ رہا ہے، وہ اس لیے کہ پہلے جب MSP تھا تو کسان کو ایک فکس ریٹ پر اپنی فصل کو بیچنا ہوتا تھا، لیکن اب وہ پابندی ختم، اور کسان اور دکاندار جتنے میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرنے پر راضی ہو جائیں کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک مثال میں سمجھیے کہ جیسے گیہوں کی MSP حکومت نے 2000 پر کوئنٹل رکھا، تو پہلے کسان اپنی فصل کو 2000 پر کوئنٹل پر ہی بیچ سکتا تھا، لیکن اب وہ تاجر یا دکاندار سے بات چیت کر کے 3000، 4000، 5000 پر کوئنٹل تک بیچ سکتا ہے، کیونکہ اب یہاں کوئی پابندی نہیں، جتنے میں بیچنے اور خریدنے والے راضی ہو جائیں اتنے میں بک سکتا ہے۔ اس طرح سے دیکھنے میں یہ بدلاؤ کسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند دکھ رہا ہے، لیکن نقصان کیا ہے اور کس وجہ سے کسان احتجاج کر رہے ہیں اسے سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے 3 چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز، کیا حکومت کے کسان اور کمپنی کے آپس میں رابطہ بنانے کی اجازت دینے کے بعد APMC باقی رہے گا جہاں پہلے کسان اپنی فصل بیچتے تھے؟ اگر باقی رہے گا تو کس کو فائدہ، کس کو نقصان؟ نمبر 2، یا APMC باقی نہیں رہے گا؟ اگر باقی نہیں رہا تو کس کو فائدہ، کس کو نقصان؟ نمبر 3، اگر APMC باقی نہیں رہے گا تو کیوں نہیں رہے گا؟ اس کی وجہیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، جب حکومت نے کسان اور کمپنی والے کو مکمل طور پر چھوٹ دے دی تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، میں بتاتا ہوں۔
कंपनी वाले सिर्फ उनकी ही फसल लेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो और पैदावार भी ज़्यादा हो, इसलिए कि कंपनी हमेशा बड़े बड़े डील पर ज़्यादा भरोसा रखती है। तो ऐसी सूरत में जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उन्हें फ़ायदा होने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान में 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन कम है। अब वो क्या करेंगे? तो अब आते हैं ऊपर बताए हुए 3 पॉइंट में से पहले पॉइंट पर। अगर APMC बाकी रहता है तो अब ये छोटे किसान जिनकी फसलें कंपनी नहीं खरीद रही तो उनके लिए APMC की सूरत में एक और जगह भी बची है जहां वो पहले की तरह अनाज बेच सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर हुकूमत के इस बदलाव से APMC पर कोई ख़तरा नहीं आता और ये हमेशा के लिए बाकी रहता है तो ये हुकूमत के ज़रिए किया गया बदलाव किसान को फ़ायदा पहुंचाएगा, नुकसान नहीं। लेकिन दूसरी सूरत कि अगर APMC बाकी नहीं रहता तो इससे किसानों को क्या नुकसान होगा वो देखिए। क्योंकि बड़े किसानों की डील कंपनी वालों के साथ हो जाएगी और छोटे किसान वैसे रहेंगे। उस वक्त कंपनी वाले उन किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कह सकते हैं कि गेहूं 1000 रुपये पर क्विंटल देना हो तो दो, वरना रहने दो। तो अब क्योंकि किसानों की पूरी ज़िंदगी इसी खेती पर टिकी है और जब तक फसल बेचेंगे नहीं तब तक घर चलेगा नहीं, तो किसानों को मजबूर होकर और कोई चारा न होने की वजह से अपना गेहूं 1000 रुपये पर क्विंटल बेचना पड़ेगा। खुलासा ये है कि हुकूमत ने जो बदलाव किया है, अगर उस बदलाव के साथ APMC भी बाकी रहता है तो किसान को फ़ायदा, अगर APMC बाकी नहीं रहता है तो नुकसान। तो अब बात ये आती है कि आखिर किसान को APMC के ख़त्म होने का इतना डर क्यों है। इसको समझने के लिए हम तीसरे पॉइंट को समझेंगे, यानी वो क्या वजहें हैं जो APMC को ख़त्म कर सकती हैं और जिसका डर किसानों को सता रहा है। देखिए, APMC हुकूमत की तरफ से चलाया जाने वाला एक मार्केट है जिसमें किसानों के फ़ायदे को देखने के साथ और बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे फसल को जमा करने के लिए गोदाम चाहिए, उसकी निगरानी के लिए सिक्योरिटी चाहिए, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए और हिसाब करने के लिए अकाउंटेंट चाहिए और भी बहुत कुछ। और सबको मजदूरी और तनख्वाह देने के लिए हुकूमत को पैसे चाहिए। पहले तो ये पैसे जब किसान फसल APMC को बेचते थे वहाँ से आ जाता था, लेकिन अब जब ज़्यादातर किसान कंपनी से खुद राब्ता करेंगे तो APMC में बेचने वाले लोग कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हुकूमत के पास ज़्यादा पैसा जमा नहीं होगा और हुकूमत उन लोगों को जो वहाँ काम कर रहे हैं मजदूरी नहीं दे पाएगी और सब लोग नौकरी छोड़ देंगे और इस तरह 5-10 साल में APMC ख़त्म हो जाएगा। और APMC के ख़त्म होने पर किसानों को कितना नुकसान है वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। यही वजह है कि किसान बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो बदलाव आया है फ़िलहाल तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद दिख रहा है, लेकिन ये देर तक नहीं रहेगा और इसीलिए किसान बहुत आगे की सोचकर इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो हुई किसान बिल के पहले कानून पर बहस। अब आइए दूसरे एक्ट को देखते हैं। दूसरा एक्ट है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी और किसान को आपस में डील करने की मुकम्मल आज़ादी हुकूमत की जानिब से मिल गई होगी तो वो डील दोनों के बीच कभी भी हो सकती है। अब चाहे वो फसल तैयार होने से 5 महीना पहले हो या 10 महीना पहले। मान लीजिए उन्होंने 5 महीना पहले गेहूं की डील की और कीमत 2500 रुपये पर क्विंटल तय हुई। हुआ यूं कि फसल तैयार होते होते किसी कारण पैदावार अच्छी न हुई या गेहूं के दामों में गिरावट आ गई और दाम घटकर 1500 रुपये पर क्विंटल हो गया। तो अब चूँकि डील पहले 2500 रुपये पर क्विंटल में तय हो चुकी थी, इसलिए वो किसान जिन्होंने पहले से डील कर रखी थी बहुत फ़ायदे में रहेंगे। देखा जाए तो ये दूसरा एक्ट भी किसानों के लिए लाभदायक दिख रहा है, लेकिन नुकसान कहाँ है इसको समझने के लिए मैं आपको एक मशहूर कंपनी की मिसाल देता हूँ। अमेज़न कंपनी अपने शुरुआती दौर में फ्री डिलीवरी की सुविधा देती थी,
پھر کچھ سمے بعد 500 روپے یا اس سے زیادہ کی خرید پر ڈیلیوری فری کی سویدھا دی جانے لگی۔ اس طرح آپ جیو کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ پہلے فری سم دی گئی، پھر سستے پلان دیے گئے اور اب کتنا مہنگا ریچارج ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی شروع میں ایک مناسب منافع کے ساتھ کام کر کے لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتی ہے، اور جب لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ان پر نربھر ہو جاتی ہے تو یہ کمپنیاں اپنے داؤں کھیلنا شروع کرتی ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اناج کی پیداوار ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی اور اس کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ کمپنیاں پیداوار سے پہلے ہی کسانوں سے ڈیل کر لیں گی، مگر فصل تیار ہوتے ہوتے ریٹ گر جانے کی وجہ سے کمپنیوں کی طرف سے دباؤ بنایا جائے گا اور کسانوں کی لاگت سے کم میں خریدا جائے گا، جس سے کسانوں کو زبردست نقصان ہوگا۔ اب آئیے تیسرے ایکٹ کی خرابیوں کو دیکھتے ہیں، اور تیسرا ایکٹ ہے دا ایسینشیل کموڈیٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2020۔ تیسرے ایکٹ میں یہ خرابی ہے کہ پہلے حکومت کی جانب سے کمپنی کے لیے ایک حد مقرر تھی کہ آپ اتنا مال خرید سکتے ہیں اور اتنا ہی جمع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سال میں 50 کوئنٹل سے زیادہ نہیں خرید سکتے، لیکن اب حکومت کی طرف سے اس میں چھوٹ دی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اب کوئی حد نہیں ہوگی، کمپنی چاہے جتنا خرید کر جمع کر سکتی ہے، چاہے وہ پوری کی پوری فصل جمع کر لے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک سال فصل بہت زیادہ ہوئی اور کمپنیوں نے بہت سے اناج کو مناسب قیمت پر خرید کر جمع کر لیا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے جتنا جمع کیا سب کا سب نہ بکے، اور اگلے سال جب پھر سے نئی فصل اگے اور کسان بیچنا چاہے تو کمپنی کہے گی کہ ہمارے پاس تو پہلے سے ہی بہت سا اناج پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم خرید نہیں سکتے، لیکن اگر بھی بیچنا چاہتے ہو تو 800 روپے پر کوئنٹل بیچ دو۔ اب چونکہ کسان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں اور APMC بھی ختم ہو چکا جہاں وہ اپنی فصل بیچ سکتے تھے، تو اب اور کوئی دوسرا چارہ نہیں بچتا، جس کی وجہ سے کسان کو اپنا اناج بہت معمولی قیمت پر بیچنا ہوگا۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ گہرائی سے دیکھنے پر ان تینوں قانونوں میں خرابی نظر آ رہی ہے۔ پہلے ایکٹ میں APMC کے ختم ہونے کا ڈر، چھوٹے کسانوں کو اپنی فصلوں کو مناسب ریٹ پر نہ بکنے کا ڈر، اور دوسرے ایکٹ میں MSP کا نہ ہونا اور پرائیویٹ کمپنیوں کو سراسر چھوٹ ملنا، اور تیسرے ایکٹ میں پرائیویٹ کمپنیوں کو بالکل آزادی ملنا کہ وہ جتنا چاہیں مال خرید کر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ کسانوں کو لگتا ہے کہ حکومت نے یہ بدلاؤ پرائیویٹ کمپنیوں کے فائدے کو مد نظر رکھ کر کیا ہے، اس لیے کسان جن کی نسل در نسل اسی کھیتی پر منحصر ہے، آنے والے خطروں کو دیکھتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب کسانوں کے احتجاج اور فارم ایکٹ کو دیکھتے ہوئے ایک انصاف پسند آدمی کے دماغ میں کسانوں کی جانب سے سرکار سے کچھ مانگیں ہیں، جنہیں اگر وہ پورا کر دے تو شاید احتجاج ختم ہو جائے۔ پہلی مانگ یہ، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، ایکٹ نمبر 1 میں احتجاج کی اصل وجہ APMC ہے، یعنی کسانوں کو ڈر ہے کہ APMC ختم ہو جائے گا، اگرچہ سرکار نے کہا ہے کہ APMC برقرار رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوں گی، اور آخر میں سرکار کا دلاسا جھوٹا ثابت ہوگا اور APMC یقیناً بند ہو جائے گا، اور اگر یہ خرابی آتی ہے تو کسان کی ایک بڑی تعداد تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسانوں سے بات چیت کرے اور APMC کے مسئلہ کو سلجھانے کی کوشش کرے، اور کسانوں کو یقین دلائے کہ مستقبل میں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری مانگ یہ ہے کہ جیسا کہ دوسرے ایکٹ میں کسانوں کے احتجاج کرنے کی وجہ کسانوں اور کمپنیوں کو اناج کا ریٹ فکس کرنے میں مکمل آزادی ملی ہے، اگر اس کو دور کر دیا جائے تو احتجاج ختم۔ اس کو دور کیسے کرنا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، حکومت پرائیویٹ کمپنی کے لیے بھی MSP متعین کرے۔ نمبر 2، یا MSP کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا ادارہ قائم کرے جو ایک فکس ریٹ پر کسانوں سے لے کر کمپنیوں کو دے۔
جس کی وجہ سے کمپنیاں کسانوں پر دباؤ نہ بنا سکیں۔ اگر ان دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کسانوں کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ تیسری مانگ یہ ہے کہ جیسا کہ تیسرے ایکٹ میں کسانوں کو اس بات کی پریشانی ہے کہ حکومت نے پرائیویٹ کمپنی پر خریدنے کے تعلق سے کوئی حد نہیں لگائی۔ مثال کے طور پر ایک سال میں کتنا کوئنٹل گیہوں کمپنی خرید سکتی ہے، اس طرح کی کوئی پابندی حکومت کی طرف سے پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہیں مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اور مکمل آزادی ملنے کی صورت میں کسانوں کا کیا حال ہوگا وہ میں نے ایکٹ نمبر 3 میں ہونے والی خرابی کے ذریعے بتایا۔ تو اب حکومت کو ادھر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور جتنا جلدی ہو سکے کسانوں سے بات چیت کر کے تمام مسئلوں کو سلجھائے، ورنہ کسانوں کی یہ بھیڑ بہت دنوں تک دہلی میں ہی نظر آئے گی۔